5 ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن اور اعمال میں سے تیسرا، اور وہ آ گیا روزہ۔ ہمارے ہاں روزے کا جسم، ہم سارا کچھ جسم کو سمجھتے ہیں، بدقسمتی ہے، ہماری نادانی ہے، ہم جسم کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم بھول گئے ہیں روح کو۔ کیوں؟ روح نظر جو نہیں آتی، تو یہی بدقسمتی، جو شے نظر نہیں آتی اس کی خبر ہی کوئی نہیں لیتا، اور یہ خبر نہیں ہے کہ وہی حقیقت ہے، وہی حقیقت ہے۔ روزے کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یہ روزے کا جسم ہے، مجھے تمہارے بھوکے رہنے سے کیا حاصل ہونا؟ پر تم اگر کھا لو، سارا دن کھاؤ تو اللہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو اس کے ہاں روٹی بچ جاتی ہے، اللہ کے ہاں خزانہ رزق کا بچ جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، وہ مالک ہے، غنی ہے، ساری کائنات کو ہمیشہ سے دے رہا ہے، دیتا رہے گا، تو ہمارے بھوکے رہنے سے اسے تو کوئی غرض نہیں، تو باری تعالیٰ پھر ہمارا کھانا پینا کیوں چھڑوا دیا؟ فرمایا اس لیے چھڑوا دیا کہ تم تو سارا سال کھاتے ہو، تو وہ بھی ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملتا، کچھ کم سے کم 1 مہینہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا کر دوں کہ جنہیں کھانا نہیں ملتا ان کا حال کیا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگوں کو نظر انداز کرنے کے گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، حاجت مندوں کی حاجت کو نظر انداز کرنے سے بچ جاؤ، محتاج ضرورت مند انسانیت کی ضرورتوں سے بے نیاز رہنے کا جو گناہ ہے تتقون، اس سے بچ جاؤ۔ تمہیں اس لیے بھوک اور پیاس کی عادت ڈالی ہے کہ تمہیں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہو، یہ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسی ایک عمل کا نام نہیں ہوتا، تقوی بڑا جامع ہماگیر تصور ہے، ہر وہ شے، ہر وہ احساس، ہر وہ رویہ، ہر وہ طرز عمل، ہر وہ سوچ، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچنا تقوی ہے۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ فعل جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچنا تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرا کے تقوی کا نام لیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹی طرز زندگی نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ پاک کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی، آقا علیہ السلام نے اس مفہوم کی وضاحت فرما دی۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس الصیام، اگلی حدیث فرمایا ابن خزیمہ کی، صحیح ابن خزیمہ، لیس الصیام من الاکل والشرب، آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابك أحد او جاہل علیک فقل انی صائم۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ ہر برے طرز عمل کو چھوڑنے کا نام ہے۔ فرمایا برے اعمال کو چھوڑنے کا نام ہے، لغو گفتگو کو چھوڑنے کا نام ہے، گالی گلوچ چھوڑنے کا نام ہے، بری زندگی، برے طرز عمل کو چھوڑنے کا نام ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا روزہ یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں گالی دے تو اس کا جواب نہ دو، صرف یہ کہو میں روزے سے ہوں۔ یعنی گالی دے تو کہنا میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ گالی سے روکتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا، روزہ گالی گلوچ سے روکتا ہے، روزہ برے طرز عمل سے روکتا ہے، روزہ لغو گفتگو سے روکتا ہے۔
تو روزہ سارے برے اخلاق سے روکتا ہے. اگر برے اخلاق نہ رکیں تو کھانے پینے سے رک کر کیا لیا؟ یہ روزہ نہیں.